الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اللہ رب العزت نے ہمیں جو کتاب دی ہے جس کو ہم قرآن مجید کا نام دیتے ہیں، اس کے علاوہ کئی اور ناموں سے بھی اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اس کی عظمت کے بارے میں اہل اسلام کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں. کتاب ہی بڑی عظیم ہے. اللہ رب العزت نے یہ کتاب عربی زبان میں نازل فرمائی اور اس کتاب کے ساتھ اس زبان کو بھی اللہ نے دوام بخشا. جب تک یہ کتاب ہے اس وقت تک عربی زبان بھی ہے. اللہ نے اس کتاب کے ذریعے عربوں کو بھی بہت زیادہ عزت و شرف سے نوازا ہے. جو اس قرآن کی بدولت دنیا کے اندر یاد کیے جاتے ہیں، کیونکہ قرآن ان کی زبان عربی میں ہے. اس کے علاوہ دنیا کی اور بے شمار کتابیں جن کو وہ اپنے دین کے اندر اہمیت دیتے ہیں. کوئی وید نام کی کتاب ہے، کسی کو تورات اور انجیل کہا جاتا ہے. ہر کتاب کی اپنی زبان ہے. نہ تو وہ کتابیں بین الاقوامی مقام حاصل کر سکیں، نہ ان کی زبانوں کو یہ مقام مل سکا. بعض ایسی کتابیں جو چند لوگوں تک محدود ہو کے رہ گئیں، زبانیں بھی ختم ہو گئیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو یہ شان اور مقام دیا ہے کہ یہ کتاب بھی باقی ہے اور اس کتاب کی زبان بھی باقی ہے. یہ کتاب جس کو اللہ رب العزت مبارک کتاب کہتے ہیں، کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب بڑی مبارک کتاب ہے. مبارک اس کو کہتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ خیر پائی جائے. اس طرح کی خیر جو کبھی منقطع نہ ہو بلکہ ہمیشہ رہنے والی خیر جس کے اندر پائی جاتی ہے اسے مبارک کہا جاتا ہے. یہ کتاب ایسی کتاب ہے اللہ رب العزت نے جس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بنایا ہے. یہ بات یقینی ہے اللہ نے اسے ہدی للناس بھی کہا ہے اور ہدی للمتقین بھی کہا ہے. یہ پیغام تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے. جو بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ اٹھا سکتا ہے. ضابطہ تمام لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ نازل کردہ ہے، لیکن ہدی للمتقین ہے. اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو اپنے اندر تقوی پیدا کر لیتے ہیں.
اپنے اندر متقین کی صفات پیدا کرنے والے اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ جو شخص اس سے ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا وہ متقی نہیں ہو سکتا، اسے یہ کتاب فائدہ نہیں دے سکتی۔ اس کتاب کے بغیر کسی کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے اس وجہ سے یہ فرمایا ہے کہ ھدی للمتقین ہے، یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری آیت میں یہ بھی فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تو وہ رستہ بتاتا ہے جو رستہ بہت ہی سیدھا ہے، عدل و انصاف پر مبنی ہے، بڑا درست رستہ ہے، وہ رستہ بتاتا ہے۔ اسے ہی قرآن صراط مستقیم کہتا ہے۔ یہی وہ رستہ ہے جو اس ہدایت کو قبول کرنے والے کو وہ جنت تک لے جاتا ہے، اللہ سے ملا دیتا ہے۔ یہ وہ رستہ کتاب دکھاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا من تبع ھدایا فلا یضل ولا یشقی، کہ جو شخص میری اس ہدایت کی اتباع کرتا ہے اس کے لیے یہ گارنٹی ہے، ضمانت ہے کہ دنیا کے اندر گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی یہ شخص گمراہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت سے کبھی یہ محروم نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر اس کتاب کے ذریعے سے وہ سیدھی راہ پا سکتا ہے، اور آخرت میں اس کتاب کی وجہ سے اس پر ایمان لا کر اس کے احکام پر عمل کر کے سیدھا وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ یہ کتاب اللہ سے ملانے والی، اور اس کتاب کو اپنے لیے جو ذریعہ ہدایت بناتا ہے، اس کے احکام کے مطابق چلتا ہے، اس کو یہ جنت تک پہنچاتی ہے۔ جو شخص قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اعلان فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی سیدھے رستے سے بھٹک نہیں سکتے، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اس کو اپنے لیے ذریعہ ہدایت نہیں بناتا، اپنے لیے ضابطہ حیات اس کو مقرر نہیں کرتا، اپنی زندگی میں، عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنی صنعت و حرفت میں، اپنی تجارت میں، اپنی سیاست اور معاشرت میں، اور زندگی کے دیگر بے شمار پیش آنے والے معاملات میں اس کتاب سے رہنمائی نہیں لیتا، وہ شخص کبھی دنیا میں ہدایت یافتہ نہیں ہو، ہدایت نہیں پا سکتا، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کو چھوڑنے والا کبھی ہدایت پر چل نہیں سکتا، بلکہ وہ دنیا کے اندر گمراہی کے راستے اختیار کرے گا۔ گمراہی کے راستے بے شمار ہیں، کبھی کسی راستے پر چلے گا، کبھی کسی راستے پر چلے گا، لیکن سیدھا راستہ جسے قرآن صراط مستقیم کہتا ہے، ہدایت کا راستہ، دین کا راستہ، جنت میں لے جانے کا راستہ، یہ اسے کبھی نہیں مل سکتا، قرآن سے ملے گا۔ دوسری بات یہ کہ قرآن اس کتاب کو مبارک کتاب کہتا ہے، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے۔ یہ کتاب بہت زیادہ برکتوں والی ہے۔ برکت کس اعتبار سے؟ اللہ رب العزت نے اس کتاب سے بہت سی برکات کو، بہت سی رحمتوں کو اور اپنی بہت سی نوازشوں کو اس کتاب سے وابستہ کر دیا ہے۔ آپ یہ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے بڑا ہی ویسے برکت ہے، اس کو پڑھنے سے برکت کا حصول ہوتا ہے۔
اس کتاب کو پڑھنے سے، اللہ کی کتاب، اللہ کی ذات بابرکت ہے، اور یہ کتاب جبریل کے ذریعے سے آئی ہے۔ جبریل بڑے بابرکت ہیں، لانے والے بڑے بابرکت ہیں، اور جن پر نازل ہوئی وہ بھی بڑے بابرکت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ نے کتاب نازل کی ہے، آپ کا دل بھی بڑا بابرکت ہے۔ جس شہر میں نازل ہوئی، شہر بڑا یہ بابرکت ہے، اور اس کے اندر جو احکام بیان ہوئے ہیں وہ احکام بھی بڑے بابرکت ہیں، اللہ نے ان کے اندر بڑی برکات رکھی ہے۔ کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے اس کا ثواب حاصل کرتا ہے، اس کو سنتا ہے اس کا ثواب حاصل کرتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے اسے اس کا ثواب ملتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے اس پر اللہ کے ہاں اجر پاتا ہے، اس کے احکام پر عمل کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ نیک اور صالح بنتا ہے۔ ہر لحاظ سے یہ کتاب ویسے برکت ہی برکت ہے۔ کتنی ببرکت کتاب، اس کے تعلق سے انسان ایک تھوڑا سا عمل کرتا ہے کتنی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ایک شخص مسجد میں آتا ہے، مسجد میں اس لیے آتا ہے تاکہ کوئی دین کی خیر کی بات سیکھ لے، قرآن کی بات سیکھ لے، یا اس لیے آتا ہے کہ وہ دوسرے کو سکھائے۔ دیکھنے میں عمل تو بڑا معمولی سا چھوٹا سا عمل لگتا ہے، ایک شخص آیا اس نے قرآن کی آیت سیکھ لی، کوئی آیا اس نے کسی کو ایک یا دو آیتیں سکھا دی، عمل تو معمولی سا ہے، لیکن کتنی اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مسجد میں کوئی خیر کی بات سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے آ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے عمل میں اتنی برکت فرماتا ہے کہ اسے اتنا اجر عطا کرتا ہے جیسے اس نے ایک مکمل حج ادا کر دیا۔ حج کی ادائیگی کا ثواب، کتنی برکت کتاب ہے کہ اس کی آیت پڑھنے والا، پڑھانے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مکمل حج کا اجر حاصل کرے۔ کتنی عظمت ہے، اللہ رب العزت نے کتنی برکات رکھی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کو پڑھنا، ایک ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں، ایک شخص چند منٹوں میں سینکڑوں ہزاروں حروف پڑھ جاتا ہے، ہزاروں کے اعتبار سے، لاکھوں کے حساب سے وہ نیکیاں کما لیتا ہے۔ سنتا ہے اسے نیکیاں مل رہی ہیں، سیکھ رہا ہے اسے نوافل کا ثواب پہنچ رہا ہے، نوافل کا اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جا رہا ہے۔ جیسا کہ یہ حدیث بڑی ہی عظمت والی حدیث ہے، بڑی عظیم حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نکلی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإن رأس کل شیء، کہ اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، یہ ہر چیز کی بنیاد اور جڑ ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کوئی اور نصیحت کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، فإنہ لہ نور فی الارض وظہر فی السماء۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے دنیا میں آپ کو روشنی ملے گی اور آخرت میں اللہ رب العزت کے ہاں تیرے لیے ثواب کا ذخیرہ ہوتا جائے گا، اس لیے یہ 2 کام کیا کرو۔ آپ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قیمتی نصیحتیں فرمائی۔ ابو ذر سے ہی ایک اور حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ صبح کے وقت نکلے اور قرآن مجید کی 2 آیتیں ہی سیکھ لے، ان کا مفہوم سیکھ لے، اور اس کے بدلے میں تجھے اللہ کی طرف سے 100 نوافل کا ثواب عطا کر دیا۔
آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اگر تو اور اضافہ کر لے کہ تو کسی مسئلے کے بارے میں زیادہ کوئی مسائل سیکھ لیتا ہے، احکام معلوم کر لیتا ہے، ان کا علم پڑھ لیتا ہے، ان میں فہم اور فقاہت حاصل کر لیتا ہے، اگر کچھ وقت زیادہ دے دے گا تو اتنے وقت پر تجھے اللہ کی طرف سے 1000 نوافل کا ثواب مل جائے۔ یہ عظمت ہے، یہ برکات ہے قرآن مجید کی، یہ برکات ہیں۔ عمل تھوڑا سا ہے لیکن اللہ کے ہاں اجر کتنا زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں فَإِنَّهُ وَإِنَّهُ لِذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ کا ذکر ہے اور آپ کی قوم کا ذکر ہے، ان قریب اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ ذکر کا معنی ایک تو واضح نصیحت کا ہوتا ہے کہ قرآن مجید یہ ایک نصیحت ہے، یہ ہدایت نامہ ہے آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے۔ اس کے بارے میں قیامت والے دن اللہ نے تم سے سوال کرنا۔ دوسرا ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اس قرآن کے اندر آپ کا تذکرہ ہے، آپ کے مقام کا بیان ہے، آپ کے شان کا بیان ہے۔ کتنا اللہ نے آپ کو شان دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا۔ سحری کا وقت ہو، شام کا ہو، زور کا ہو، عصر کا ہو، رات کا ہو، دن کا ہو، ہر وقت دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں کوئی نہ کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کرتا رہتا ہے، آپ پر درود پڑھتا رہتا ہے۔ کوئی اذان کہہ رہا ہے، کوئی تکبیر پڑھ رہا ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے۔ یہ آپ کا تذکرہ ہے، اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور فرمایا کہ آپ کی قوم کا ذکر بھی ہے۔ اللہ نے آپ کی قوم کا اس میں شان بیان کر دیا، ان کی عظمت، ان کا مقام بیان کر دیا۔ وہ مقام کیسے ہے کہ قرآن کے اندر اللہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب تک تم اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے اس وقت تک اللہ تمہیں بھی بلند رکھے گا۔ جب تم اس کو چھوڑ دو گے اس وقت پھر تم بھی دنیا کی پستیوں میں، ذلتوں میں، رسوائیوں میں گر جاؤ گے، پھنس جاؤ گے۔ نکلنے کی راہ قرآن کے علاوہ تمہیں نہیں ملے گی۔ اللہ نے بلند کیا ہے۔ عرب لوگ جنہیں کوئی جانتا نہیں تھا، دنیا کے اندر کوئی مقام نہیں تھا، کوئی ان کی ایسی خصلت، کوئی ایسی صفت نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ ان کا احترام کرتے، لیکن قرآن مجید ان پر نازل ہوا۔ قرآن مجید کو انہوں نے عملی طور پر اپنایا، قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، قرآن کے عامل بن گئے، قرآن کے محافظ بن گئے، دنیا تک اس قرآن کے پیغام کو پہنچانے والے بن گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے انہی لوگوں کو جن کو دنیا جانتی نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، انہی کو اپنا قائد تسلیم کر لیا۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ قرآن کی وجہ سے اللہ نے ان کو بلند کیا۔ قرآن نے ان کا ذکر بلند کر دیا۔ عربوں کے ہاں اس کے علاوہ کوئی خوبی نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ احترام کریں۔ خوبی کیا تھی؟ انہوں نے اس قرآن کے پیغام کو عملی طور پر بھی اپنایا اور دوسروں تک بھی اسے پہنچایا، اپنے اخلاق سے، اپنی عبادات سے، عدل و انصاف سے، اپنی سیاست سے، اپنی معیشت اور اپنی معاشرت سے لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ وہی لوگ جن کو جانتے نہیں تھے ان کے یہ قائد بن گئے۔ یہ قرآن ہی عظمت دیتا ہے، قرآن ہی یہ برکتوں سے، رحمتوں سے نوازتا ہے۔ جو چھوڑنے والے تھے، مکہ کے اندر رہنے والے، ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، عتبہ، شیبہ، مکہ کے اندر رہنے والے، بیت اللہ کا طواف کرنے والے،
لیکن قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ فارسی ہیں، فارس سے آنے والے، کہیں حضرت بلال حبشی ہیں، کہیں حضرت صہیب رومی ہیں، جنہوں نے قرآن کے پیغام کو اپنے سینے سے لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو پستیوں سے بلندیوں کی طرح اٹھایا۔ یہ بابرکت کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے کان لگا کے سنا کرو، ہو سکتا ہے تمہارے دل پر اس کا اثر ہو جائے اور اس کے نتیجے میں تم مسلمان ہو جاؤ، قرآن کی تعلیمات پر ایمان لے آؤ، قرآن کے عامل بن جاؤ، قرآن کے مبلغ اور اس کے داعی بن جاؤ، جس کے نتیجے میں اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن جاؤ۔ اس لیے قرآن نے ذکر کیا کہ کافر لوگ قرآن پڑھا جاتا کہتے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، قرآن پڑھا جائے تو شور و گل کر دیا کرو، سنو نہ، ہو سکتا ہے تمہارے دل پر اثر کر جائے، تم مغلوب ہو جاؤ اور اسلام تم پر غالب آ جائے، اس لیے سنا نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں، اس طرح تم پر اللہ کی رحمتیں نہیں برس سکتی، اس کی رحمتوں سے ہمیشہ محروم رہو گے۔ اللہ کی رحمتوں کے حقدار بننا چاہتے ہو پھر قرآن کو غور سے سننا پڑے گا، اس پر تدبر کرنا پڑے گا اور اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو قرآن کا ماننے والا ثابت کرنا پڑے گا، پھر جا کے تم اصل میں ان رحمتوں کے، ان بشارتوں کے حقدار ہوگے جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہمیں بتائی گئی۔ قرآن مجید کو اپنانے کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کو بڑی بلندیاں عطا کی ہیں، چھوڑنے کی وجہ سے انہیں ذلیل کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ نے بلند فرمایا۔ حضرت نافع بن عبد الحارث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے عثفان جگہ میں ملاقات کرتے ہیں، ملاقات ہوتی ہم سے۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے اب مکہ کا امیر اور گورنر کس کو بنایا ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے ابن ابزا کو بنایا ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ ابن ابزا تو ہمارا غلام ہے، آزاد کردہ غلام ہے، چھوٹے آدمی کو آپ نے مکہ کا امیر بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے کس لیے امیر بنایا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کس طرح کے سبب سے ان کو یہ عظیم ذمہ داری دی ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے کہ انہو قارئ للقرآن وعالم بالفرائض، یہ دو خوبیوں کا حامل ہے، ایک تو اللہ کے کلام کا، قرآن کا قاری ہے، اور دوسرا وراثت کے علم کا، وراثت کے مسائل کا بہت بڑا ماہر ہے۔ ان دو خوبیوں کی بنا پر میں نے مکہ کا امیر بنا دیا۔ یہ بلندیاں اور شان قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ آپ نے ان کو فرمایا اکرم لکتاب اللہ ابی بن کعب، صحابہ میں سے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب ہے۔ قرآن کی وجہ سے آپ نے ان کا یہ شان اور مقام بیان فرما دیا، قرآن کی وجہ سے انہیں عظمت۔ آپ نے فرمایا کہ نماز کے مصلی پر، امامت کے مصلی پر وہ شخص حق رکھتا ہے جو اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے۔ یہ قرآن کی وجہ سے مقام دیا جا رہا ہے۔ اس لیے قرآن انسان کو مقام اور شان دیتا ہے، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے لوگ پستیوں میں گرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو مقام ملا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں چھوٹے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی علمی مجلسوں میں انہیں شریک کیا کرتے تھے۔ باقی صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ اے عمر، ہمارے بھی بچے ہیں،
کبھی آپ نے ہمارے بچوں کو اپنی مجلس میں نہیں بلایا، لیکن حضرت ابن عباس یہ بھی ہمارے بچوں کی طرح ہیں، ان کو اپنی مجلس میں آپ اٹھا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ نے اس کا سبب پوچھنا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت پڑھی، فرمانے لگے، قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان إنه كان توابا۔ آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کیا پیغام دیا ہے؟ یہ سورت میں اللہ کا پیغام کیا ہے؟ سب نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ اسلام کو اللہ نے غالب کر دیا ہے، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، آپ اللہ سے بس استغفار کریں، توبہ کریں، اتنا ہی پیغام ہے اور کوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس سے پوچھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس آپ بتائیں کہ اللہ نے اس سورت کے اندر کیا پیغام دیا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب آ گیا ہے، آپ جانے والے ہیں، آپ کا مشن پورا ہوا۔ یہ ابن عباس بتا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بچہ ہے جس کے بارے میں تم اعتراض کر رہے تھے کہ اپنی مجلس میں کیوں بٹھاتا ہے؟ اس سورت کا صحیح مطلب یہ بچے نے ابن عباس نے بیان کیا ہے۔ آپ عمر میں بڑے ہیں، آپ کا علم بھی زیادہ ہوگا، لیکن آپ اس سورت کا صحیح مطلب سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے یہ قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کا علم ہے، جس کی وجہ سے اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑا مقام عطا کر دیتے ہیں۔ وہ نماز پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ جو ہیں پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ہمارے لیے بڑا ہی بابرکت بنایا ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے۔ اس پر عمل کر کے ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی، کیونکہ یہ اس کی برکات ہے۔ برکات کے اندر اللہ نے فرمایا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ کوئی عمل کرنے والا، کوئی مرد ہو یا عورت، اللہ کے ہاں مرد عورت کا عمل کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں، اللہ سب کو اجر برابر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ کوئی عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، ہم اس کو دنیا کی زندگی اس کی بہترین بنا دیتے ہیں، سنوار دیتے ہیں، دنیا کی زندگی کامیاب بنا دیتے ہیں، اور آخرت میں ہم ان کو اتنا زیادہ اجر دیں گے، اتنا زیادہ اجر دیں گے ان کے چھوٹے اعمال کا، جو ان کا اجر ان کے بڑے بڑے اعمال کا بنتا ہے، اللہ ان کے چھوٹے اعمال کا اجر بھی ان کے بڑے اعمال کے برابر کر کے دے گا۔ یہ عظمت قرآن کی وجہ سے، اس لیے قرآن مجید یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، بڑی ببرکت ہے، ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس کتاب کو ہم مضبوطی سے تھام کر دنیا کے اندر اپنی دنیا کی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں، دنیا کے اندر بلندیاں حاصل کر سکتے ہیں، اپنا سیاسی غلبہ پا سکتے ہیں، اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں۔ اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ جو ہے وہ قوموں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ آپ کا یہ ارشاد گرامی اس مسئلہ میں واضح ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو بلند کرتا ہے، اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے لوگوں کو ذلت اور پستی میں ڈال دیتا ہے۔ آج مسلمان قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے دنیا میں ذلیل ہے، رسوا ہے، سیاسی طور پر مغلوب ہے، ذہنی طور پر غلام بن چکا ہے، بے شمار مسائل مشکلات کا شکار ہے، ہر آدمی اپنی جگہ پر پریشان ہے، لیکن ان پریشانیوں کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ ان پریشانیوں کا حل اگر ہے، اللہ نے اپنی کتاب میں رکھا ہے۔
کہ اگر تم اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو گے تو پھر اللہ رب العزت بھی تمہارے لیے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ سے تم ڈر جاؤ، اللہ تمہارے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا دے گا، تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جس جگہ سے تمہیں کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ اللہ کی کتاب کو اپنانے کی وجہ سے ہوگا، اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے ہوگا، اس کے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوگا، اس کے نظام کو اپنے اوپر اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کی وجہ سے ہوگا، ورنہ چھوڑنے کی وجہ سے تو پھر من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جس نے ہمارے ذکر کو چھوڑ دیا تو پھر اس کے لیے تو مشکلات سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں، مشکلات پھنسا رہے۔ قرآن مجید ہمیں دنیا سے نکلنے کا راستہ بھی دکھاتا ہے، یہ سارے اس کے احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، ان پر عمل کریں تو ہم دنیا سے مشکلات سے نکل سکتے ہیں۔ قیامت والے دن بھی یہ قرآن ہمیں مشکلات سے نکالے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، قرآن اپنے دوستوں کے ساتھ ہوگا، صاحب قرآن کہے گا کہ تو کون ہے؟ قرآن کہے گا کہ میں تیرا دوست ہوں، جس سے تو نے دنیا میں دوستی لگائی تھی، تیرا دوست ہوں۔ ہر تاجر اپنی تجارت سے امیدیں بستہ کرتا ہے، تو نے بھی تجارت کی تھی، تو آج اس تجارت کا جو منافع ہے وہ اپنے سامنے دیکھ لے گا، قرآن سامنے آ جائے گا، سامنے آ کے اللہ کے ہاں سفارش کرے گا، جھگڑا کرے گا، وکالت کرے گا، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ بشارت سنا دی جائے گی، اعلان کر دیا جائے گا کہ اللہ نے تجھے جنت کی بادشاہ دے دی، اور یہ بادشاہ ایسی جو ہمیشہ کے لیے کبھی چھن نہیں سکتی۔ یہ انعام قرآن کی وجہ سے ملے گا، قرآن دوستی نبھائے گا، ساتھ جو ہے وہ جنت تک پہنچائے گا، قبر سے اٹھے گا تو اپنے ساتھ قرآن کو پائے گا، لیکن چھوڑنے والے کو قرآن کہیں نظر نہیں آئے گا۔ جنہوں نے قرآن سے دنیا میں بے وفائی کی، قرآن کبھی آخر میں اس سے وفاداری نہیں کرے گا، اس کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی، کچھ کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ روزہ بھی سفارش کرے کہ اللہ میں نے دن کے وقت اس بندے کو کھانے پینے سے خواہشات سے روک کے رکھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے کہ اللہ رات کو میری تلاوت کرتا رہا، پڑھتا رہا، میں نے اسے نیند سے روک کے رکھا، آرام سے روک کے رکھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ اللہ سفارش قبول فرما رہے، فرمایا قرآن ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش کبھی رد نہیں ہوگی، ایسا شکایت کرنے والا ہے جس کی شکایت کبھی رد نہیں ہوگی۔ جس نے اپنے سامنے قرآن کو لگا لیا، قرآن کو اپنا امام بنا لیا، قرآن آگے آگے ہے، وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، قرآن اس کو جنت کی راہ لے جائے گا۔ جس نے قرآن کو اپنے پیچھے لا دیا، خود آگے چل پڑا، قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، یہ ایسا شخص ہے جسے قرآن جو ہے جہنم کی راہ لے جائے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنا تعلق ہم قرآن سے جوڑیں تو پھر ہمیں قرآن مجید کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں وہ ادا کرنے ہوں گے۔ اس طرح یہ قرآن ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا ضامن بن جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے قرآن سے بے وفائی کی، اس کو اپنے کمر کے پیچھے ڈالے رکھا، پرواہ نہ کی، احکام کو چھوڑے رکھا، اپنی عبادات میں کوتاہی کرتے رہے، اپنے معاملات کے اندر قرآن مجید کے احکام کی کوئی پرواہ نہ کی، تو پھر قرآن بھی کبھی ہماری سفارش کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ الٹا جو ہے ہماری شکایت کرے گا۔ جیسے قرآن کی سفارش رد نہیں ہوتی، ویسے قرآن کی شکایت بھی اللہ کے دربار میں رد نہیں ہوتی۔ جس کے خلاف قرآن سے شکایت کرتی وہ بچ نہیں سکتا، اور جس کے حق میں قرآن نے سفارش کرتی وہ آدمی جو ہے وہ مر نہیں سکتا۔ اس لیے یہ کتاب جتنی عظیم کتاب ہے، اس کے حقوق بھی بڑے عظیم ہیں، اس لیے ہمیں اس کے عظیم حقوق، عظیم ذمہ داری سمجھ کر ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح اس کلام کی، اللہ کے قرآن کی، اللہ کی کتاب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طرح اس پر ایمان لانے کی، صحیح طرح اس پر غور و فکر کرنے کی،
اس کے احکام کو سمجھنے کی اور ان احکام کو اپنی عملی زندگی میں اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت والے دن اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہماری بخشش فرما، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ ہمیں قرآن کو اپنے لیے ذریعہ ہدایت بنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس قرآن کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قرآن کو سمجھنے کی، اللہ قرآن پر غور کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمیں قرآن کی وجہ سے دنیا کے اندر کامیاب فرما، اے اللہ قرآن کی برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر اپنی برکات نازل فرما، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام زندگی گناہ معاف فرما، اے اللہ جو جان بوجھ کر کیے ہیں، اے اللہ جو بھول میں اور خطا سے ہو گئے سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمیں فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں حرام کردہ چیزوں سے محفوظ فرما، اے اللہ جو تو نے ہم پر چیزیں حرام کر دی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر حرام چیز سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ کھانے پینے والی حرام چیزوں سے محفوظ فرما، استعمال والی چیزوں سے بھی تو ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں جائز حلال چیزیں وافر عطا فرما، اے اللہ رزق حلال عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری عبادات کو درست فرما دے، اے اللہ ہمیں عابد بنا لے، اے اللہ ہمیں عابد اور زاہد بنا لے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ آج ہر مسلمان اپنی جگہ پر کسی نہ کسی معاملے میں پریشان ہے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جس پریشانی میں کوئی مبتلا ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ جن کے مالی مسائل ہیں وہ حل فرما دے، یا اللہ رزق کی تنگی کو دور فرما دے، یا اللہ کاروبار کی پریشانیاں ہیں یا اللہ اس کو دور فرما دے، اے اللہ اگر کوئی اپنی اولاد کے ہاتھوں پریشان ہے یا اللہ وہی پریشانی دور فرما دے، اے اللہ کسی کے عزیز و اقارب کسی کی پریشانی کا سبب ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے، یا اللہ کسی کی پریشانی اس کے پڑوسی کی وجہ سے ہے یا اللہ اس کی پریشانی کو بھی دور فرما دے، اے اللہ کسی کے ساتھ اس کے شریک کاروبار اگر پریشان کر رہے ہیں یا اللہ اس کی پریشانی کو بھی حل فرما دے، اے اللہ ہمارے سیاسی مسائل بھی حل فرما دے، اے اللہ جو مسائل پیدا کرنے والے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ اگر تیرے علم میں ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو انہیں ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ اگر تیرے علم میں ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے پھر ان کو ہمارے رستے سے دور ہٹا دے، اے اللہ ان کو ہمارے رستے سے دور ہٹا دے،
اے اللہ ہمیں نیک اور صالح قیادت نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں نیک اور صالح قیادت نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے ملکی اور عالمی مسائل تو حل فرما دے، اے اللہ ہمیں ذلت و رسوائی سے نکال کر عزت کی زندگی ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ہماری عزت کو بحال کر دے، اے اللہ ہمیں پہلے والی شان و شوکت عطا کر دے، اے اللہ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس طرح مسلمانوں نے قرون اولیٰ میں یا اللہ اپنا مقام، اپنی عزت اور اپنا شان حاصل کیا، انہی اسباب کو اختیار کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما، اے اللہ انہی اسباب کو اختیار کر کے ہمیں بھی اپنی عزت کو بحال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا لے، یا اللہ دنیا آخر کی ذلت و رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما لے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما دے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے، بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، اے اللہ جہاں جہاں بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ صحت کی نعمت سے انہیں بھی مالا مال فرما، یا اللہ جس قسم کی پریشانی یا اللہ کسی کے دل میں ہے، کسی کے گھر میں ہے، سب پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ ہمارے رویے درست فرما دے، یا اللہ ہمارے رویے درست فرما دے، اے اللہ ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما دے، یا اللہ ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما دے، یا اللہ ہماری عبادات میں جو کوتاہیاں ہیں انہیں دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے دین کا خادم بنا لے، اے اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں دین دوسروں تک پہنچانے والا بنا، یا اللہ ہمیں خود دین سیکھنے والا بنا، یا اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں خود بھی دین پر لگا دے، یا اللہ ہمیں خود بھی نیک اعمال کا پابند بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو بھی بند کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اے اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں بھی نیک اولاد سے تو سرفراز فرما دے، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد کی نعمت سے تو مالا مال فرما، اے اللہ جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ان کو صحیح دین پر چلنے والا بنا، یا اللہ ہم سب کو ہماری اولادوں کو بھی دنیا آخرت کی مصیبتوں سے مشکلات سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے سب کے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ یہ جو ہم تیرے دربار میں حاضر ہو کے کچھ چھوٹی موٹی باتیں کرتے رہے ہیں، اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ہمارا قیام قبول فرما، یا اللہ ہماری تلاوت قبول فرما، اے اللہ ہمارے روزے قبول فرما، ہمارے صدقات قبول فرما، ہمارا ذکر و اذکار قبول فرما، اے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی جتنی بھی عبادتیں اس کے علاوہ ہیں، اے اللہ ان سب کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، عبادات میں اللہ ہم سے کوتاہی کمی ہوگی ہے اس سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے بچا، دکھاوے نمود و نمائش سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں زندگی کی ہر شعبے میں اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہماری عبادات بھی قرآن اور حدیث کے مطابق بنا دے، اے اللہ ہماری عادات بھی بنا دے، اے اللہ ہمارے رسم و رواج بھی قرآن حدیث کے مطابق بنا دے، اے اللہ اللہ کے رسول کے احکام کی مخالفت سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ کفار کی مشابہت سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں اللہ اس کے رسول کی محبت نصیب فرما، اہل ایمان کی محبت نصیب فرما، یا اللہ قرآن کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے دل میں اسلام کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں تو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما، جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ قبر حشر کے عذابوں سے محفوظ فرما، اے اللہ قبر میں یا اللہ ہمیں تو ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما، اے اللہ قبر کی مشکلات سے محفوظ فرما،
اے اللہ قبر میں ہمیں ہمارے لیے قبر کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اے اللہ منکر اور نکیر کے سوالوں کے صحیح جواب ہمیں دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغیچہ بنا۔ یا اللہ ہماری قبروں کو ٹھنڈی بنا۔ اے اللہ جو ہمارے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ سب کے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ان کے گناہوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ انہیں قبر کے عذابوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ قیامت والے دن بھی اللہ ان کو اپنی سائے میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ قیامت والے دن ہمیں مشکلات سے مصائب سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ جنت الفردوس میں ہمارا ٹھکانہ بنانا۔ اے اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ یا اللہ مسجد میں ہم تیرے دربار میں اکٹھے ہیں۔ یا اللہ اکٹھے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں۔ اے اللہ بڑے گنہگار ہیں۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی اور در نہیں جس کے سامنے جا کے اپنے ہاتھ پھیلائیں۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بخشش کرنے والا بھی نہیں، کوئی عطا کرنے والا بھی نہیں، کوئی دینے والا بھی نہیں۔ اے اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی رازق ہے۔ اے اللہ ہر چیز تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو تو چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جس کو تو نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا۔ اے اللہ اس لیے ہم تو اس سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں جو کچھ ہماری ضرورت ہے اللہ تو ہی ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ دنیا آخرت اعتبار سے جو ہمارے لیے مفید ہے وہ ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ دنیا آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے جو چیز نقصان دہ ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما دے، ان چیزوں کو ہم سے دور فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ان چیزوں کو ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری عبادات کی وجہ سے یا اللہ ہم ان عبادات کو تیرے سامنے بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ ان کی وجہ سے ہمارے جو نیک اعمال تجھے پسند ہیں ان کو وسیلہ دے کے اللہ ہم تیرے دربار میں تو سے سوال کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری مشکلات دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہمارے ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما کے اے اللہ ہمیں جنت میں پہنچا دے۔ یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی ہمارے عزیز و اقارب کو بھی جنت میں ایک جگہ اکٹھا فرما کے ہم سب کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دے۔ اے اللہ جو دعائیں ہم کر چکے ہیں اللہ ان کو قبول فرما، جو کر نہیں سکے لیکن ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں وہ بھی عطا کر دے۔ اے اللہ جن چیزوں سے ہم تو اس سے پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ان چیزوں سے ہمیں پناہ عطا فرما دے، اور وہ چیزیں جن کا ہم نام نہیں لے سکتے لیکن ہمارے لیے دنیا آخر کے اعتبار سے نقصان دہ ہے اے اللہ ان سب سے ہمیں محفوظ فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء توفنا مسلمين واهلكنا بالصالحين اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔